حبیب صاحب ذرا ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں، پہلے ہم اس کانفلکٹ پہ آ جاتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی ہوا. اس میں جا کے انڈیا نے ہر ایک ملک کے پاؤں پکڑے، امریکہ کے پاؤں پکڑے، اس کے بعد جناب برطانیہ میں بھی لوگ جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان کے بھی پاؤں پکڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، چائنا اور ہمارے جناب مسلم ممالک بھی ہیں کوئی ایسے، ان کے بھی جا کے پاؤں پکڑے کہ جناب پاکستان کو روک دیں، روک لیں نہیں تو ہمارا یہاں پہ دھڑن تختہ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے جی؟ نہیں جی یہ یقیناً ایسا ہی ہے، اور یہ جنگ کے بعد شروع ہوا، بلکہ جنگ ہی اس نوٹ پہ ختم ہوئی کہ بھارت نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اور وہ جس چیز کو آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو اپروچ کیا کہ ان کو پاکستان نے جو ان کی گردن دبوچ لی تھی پاکستان کے آہنی پنجوں سے میں کہوں گا ان کو چھڑایا جائے. اور اس کے بعد سے یہ ریجن جو ہے، بلکہ شاید یہ کہنا چاہتا مناسب ہوگا کہ اس ریجن کے حوالے سے گلوبل ایرینا میں بھارت کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ اس وقت سے لے کے تسلسل کے ساتھ مختلف کیپٹلز میں مختلف فورم پہ جا کے اور ہر ممکن طریقے سے وہ اس جو لاسٹ ایک فکٹیشیس ان کی گلوری تھی اس کو وہ ری گین کرنے کے لیے، یا اپنے جو ان کو ڈینٹ پڑا ہے جنگ کے بعد اس کو جو ہے کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی آپٹکس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشنز نہیں ہیں کہ کہیں پر بھی ان کو ایسی ان کی سنوائی ہوئی. جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے جناب جن صاحب. یا صاحب وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے، چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کیونکہ ملک صاحب مجھے آج تھوڑا سا گڑبڑ کر جائیں گے. خیر اینی ویز، سو جو وہاں پہ سندور لگانے والا ایشو تھا وہ ٹھیک ہے، پرسنل لائف میں بھی پورا نہیں ہوا. جو لوگ اس وقت کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے انڈیا میں، اور اسی طرح ان کے اپنے ایشوز ہیں، ان کے اپنے ہینگ اپس ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ نہیں ہو سکے. لیکن اعجاز صاحب یہ جو کانفلکٹ تھا، ابھی جو کانفلکٹ ہوا ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا، اس میں جتنے ان کے پاس جہاز تھے وہ سنا ہے کہ تقریباً 200-250 میل پاکستان سے دور لے کے یہ لوگ چلے گئے تھے کہ کدھر رہی صحیح کسر بھی پوری نہ ہو جائے. اسی طرح یہ اعجاز صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی رانا صاحب. دیکھیں انہوں نے جو اپنے نارتھ ٹو ساؤتھ انہوں نے اپنے ایئر فیلڈز اور ایئر بیسز ڈیولپ کیے. کچھ پہلے سے تھے ان کے پاس، لیکن بعد میں موسٹلی انہوں نے جو ڈیولپ کیے وہ کلسٹرز میں پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب تھے، تاکہ اس وقت کے جو ان کے پاس پلیٹ فارمز تھے ان کی رینجز جو ہیں وہ بہت زیادہ لانگ رینجز نہیں تھے ان کی، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا رسپانس ٹائم، ان کا اسٹرائک ریڈیوس آف ایکشن، وہ چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے ان کے طرف جو ہے نا اس کا ٹلٹ ہو. تو اگر آپ اوپر دیکھیں پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، آدم پور کا ایک ٹرائنگل ہے، پھر جیسلمیر کے پاس ایک ٹرائنگل ہے، پھر نیچے جائیں تو ایون آخر پہ جا کے وہ جام نگر اور نالیا بوجھ کا ایک ٹرائنگل ہے. اور پھر بعد میں جب انہوں نے لانگ رینج ان کو پلیٹ فارم ملنے شروع ہوئے تو ان کے لیے انہوں نے تھوڑے ڈیپر اپنی سیکنڈ لیئر بنائی. اور عموماً ان کی تمام ایکسرسائزز میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایکٹیویشن ہوتی تھی، فرنٹ والے پورا ایریا وہ اپنی اسی فلاسفی پہ وہ استعمال کرتے تھے. لیکن اس جنگ میں اس کے بالکل برعکس ہوا کہ وہ اصل میں اپنے جو ہے اوفینسو سے وہ ٹوٹل ڈیفینسو کی طرف چلے گئے، کیونکہ پہلے ہی جو ہے انکاؤنٹر میں ان کو اتنے لاسز ہوئے، یعنی ان ٹرمز آف نمبرز وہ جو ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ 6-0، لیکن یہ 6-0 اگر آپ دیکھیں کہ ان کے کس طرح کے پلیٹ فارم تھے جن کو انہوں نے اپنا سینٹر آف گریوٹی مانا ہوا تھا، اور دوسروں سے میڈیا کی یلغار کے ذریعے وہ منوانے کی کوشش بھی کر رہے تھے. تو اور اس کے بعد وہ بالکل انہوں نے اس دفعہ اپنی ایئر فورس کا بھی وہی کیا جس طرح اگر آپ کو یاد ہو جنگوں میں یا اسٹینڈ آف میں وہ جو ان کا وکرانت یا اس سے پہلے وکرم تھا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر، وہ اس کو جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے وہ ہماری آبدوزوں سے بچانے کے لیے وہ اس کو ساؤتھ ایسٹرن اپنے جو ہے نا بالکل ایج پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس جنگ میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. اچھا جی. تو یہ اگر یہ کہا جائے
کہ ان کے جو لوگ تھے یا ان کے جو پائلٹس تھے یا وہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ بالکل they went like بنگس. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہیں کہاں پہ, کیونکہ ان کے سارے جو کمیونیکیشن کے سسٹم تھے وہ ہم نے ڈسرپٹ کر دیے تھے اور دے وینٹ بلینک, اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہاں سے میزائل آ رہا ہے اور کہاں پہ ہٹ ہو رہا ہے. میرے خیال میں فرکشن آف سیکنڈز پہ انہیں پتہ چلتا تھا کہ میزائل آ گیا ہے تو ہوں ساڑی فارغ ہو گیا. رانا صاحب میں عرض کروں جی, دیکھیں یہ 1990 میں جو پہلی گلف وار ہوئی نا جی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں ایئر پار کی ایکسٹینسو اپلیکیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. جی اس کے بعد مختلف تھیٹرز میں میسو ایئر پار استعمال ہوئی اور ٹارگٹ سافٹنگ کے لیے, اور اس کے بعد جب یہ ساری وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی تھی تو پھر جو ہے لینڈ فورسز وہ جا کے ایز آکوپائنگ فورسز وہ وہاں پہ پینیٹریٹ کرتی تھی. لیکن ان تمام جنگوں میں, ان تمام کانفلکٹس میں, اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کر لیں یا افغانستان کی بات کر لیں, اس میں اور پاکستان والی اس جنگ میں جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے ہمیشہ ایک ڈسملر وہ پرپورشن میں وہ جنگ ایئر کامبیٹس ہوتی تھی. یعنی ملک افغانستان کے پاس ایئر فورس تھی نہیں, عراقی ایئر فورس ریزسٹ نہیں کر سکی, لیبین ایئر فورس ریزسٹ نہیں کر سکی, کیونکہ پوری دنیا کی جو کولیشن پارٹنرز ہوتے تھے وہ اپنے ہائی ٹیک لانگ رینج پرسیجن گائیڈڈ ایمونیشنز کے ساتھ وہ آتے تھے اور وہاں پہ ان کو تہس نہس کر دیتے تھے. یہ پہلا کانفلکٹ ہوا ماڈرن ہسٹری میں کہ جس میں دو بڑی ایئر فورسز لڑی. جی مطلب میں ایز اے پروفیشنل میں رسپیکٹ کرتا ہوں آئی اے ایف کی کہ آئی اے ایف ایک بڑی ایئر فورس ہے, وہ ہماری دشمنی اپنی جگہ پہ اور ان کو لڑنا ہمارا فرض ہے, ہماری زندگی کا نصب العین ہے. اور لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جو اکوپمنٹ تھا, ان کی جس طریقے سے ایک فورس سٹرکچر ہے اور جو فورس پروجیکشن وہ کرنے کے قابل ہیں, ان کو ہم رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. لیکن ان کے اور ہمارے تھاٹ پروسیس میں ایک فرق ہے. انہوں نے ہمیں جو ہے جو بڑا جو ہے ہلکا لیا جی. اچھا ٹھیک ہے. ہم جب بھی وار گیمنگ کرتے ہیں ہم اپنے دشمن کو, جنرل صاحب میری اس بات کو انڈورس کریں گے, آپ کو خود بھی ان ساری چیزوں کا پتہ ہے, ہم اپنے دشمن کو بیسٹ آپشن دیتے ہیں اور اس کی بیسٹ آپشن کے اگینسٹ اپنا گیم پلان بناتے ہیں. جی بالکل. تو اس جنگ میں انہوں نے جو ہے ان کے لیڈرز نے ہماری حکومت کے بارے میں, ہماری عوام کے مورائل کے بارے میں, ہمارے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا جو منترا ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے ہمارے بارے میں جو اسمپشنز تھی نا وہ سب ان کی غلط ثابت ہوئی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور ایئر فورس کے معاملے میں تو چونکہ یہ بات ہی گھنٹوں کی تھی تو اس میں ہمارے لوگوں نے پہلے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جی اور اپنے جو ہے نا کارڈز چھپا کے رکھے. جی اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ملٹی ڈومین جو ہے ایئر پار کیپیبلٹی کو استعمال کیا گیا, اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ پھر جو ہے وائٹ فلیگ کھڑا کریں, وہ کیا کہتے ہیں, تھرو دی ٹاول, اور وہ پھر بھاگے وہاں سے.